ناظرین، آج ہم نے نیلسن میں پاکستان کے ممتاز نعت گو اور نامور نعت خواں الحاج محمد علی ظہوری صاحب کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا ہے۔ ان کا نعتیہ کلام سننے سے پیشتر ہم ان سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے تجربے اور ان کی خدمات سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔ تو ظہوری صاحب، آپ نے نعت گوئی اور نعت خوانی میں منفرد انداز کی طرح ڈالی ہے۔ یہ بتائیے کہ نعت گوئی اور نعت خوانی کی ابتدا آپ نے کب اور کیسے کی؟ افضل صاحب، نعت خوانی کی ابتدا میری عمر اس وقت تقریباً 8-10 برس کی تھی جب میں نے نعت خوانی کی ابتدا کی، کیونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرط پوری کے بڑے مخصوص مریدین میں سے تھے۔ تو میں آپ کے ساتھ بچپن سے ہی شرط پوشی میں اس کی تقریبات میں حصہ لیا کرتا تھا، اور وہاں کیونکہ بہت سے علماء کرام اور نعت خواں حضرات بھی وہاں آیا کرتے تھے، اس لیے مجھے شوق نعت پڑھنے کا وہیں سے اس کی تقریبات میں سن کے نعت، تو وہیں سے مجھے میں نے اس ذوق میرا ذوق پروان چڑھا۔ اس کے بعد پھر مجھے آواز تو تھی ہی، پھر مجھے اسکول میں ہم پڑھنے کا بھی اتفاق ہوتا رہا، تو مختلف محافلوں میں بھی مجھے شرکت کا موقع ملتا رہا، اور پھر خاص طور پہ جب بھی کہیں اس کا موقع آتا تو تقریبات ہوتی رہتی ہیں ان کے حلقہ، چونکہ ارادت کافی تھا زدنیہ صاحب کا، تو وہاں مجھے جانا ہوتا، وہیں میں نعت پڑھتا۔ لیکن جہاں تک نعت گوئی کی ابتدا کا تعلق ہے، وہ اصل میرا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جب میں ایک سلسلہ نقش بندیہ کی ایک کامل ولی اور درویش اور بہت خوبیوں کے مالک اور میرے روحانی پیشوا رہنما حضرت میاں ظہور الدین صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ سے جب میرا تعلق ہوا، تو آپ مشائخ نقش بندیہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور ویسے بھی وہ عاشق کے رسول تھے۔ خود بھی ان کا کلام اردو اور پنجابی ان کے حلقے میں پڑھا جاتا تھا، حلقہ ارادت میں۔ تو جب میں ان کی حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اس وقت میری عمر تقریباً یہی کوئی 15-16 برس کی ہوگی۔ تو ان کا نعتیہ کلام سن کر، جو کہ پہلے میں خود پڑھتا تھا، پھر وہ سن کر مجھ میں گویا نعت گوئی کا بھی جذبہ جو تھا وہ بیدار ہوا، اور وہیں سے میں نے اپنی نعت گوئی کی بھی ابتدا کی۔ اور پھر مجھے ملازمت کے سلسلے میں مجھے ایک مدرس کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے مجھے قصور میں آنا پڑا۔ یہیں میں نے امتحانات پاس کیے، منشی فاضل کا بھی اور ادیب فاضل کا، اور پھر یہ جو معلمی کی صنعت یہیں سے حاصل کی، اور یہیں میں مدرس تعینات ہوا۔ تو قصور شہر جو ہے وہ اسے ایک خاص امتیاز حاصل ہے مجالس کے سلسلے میں، وہاں بہت سی مجالس ہوتی ہیں، اور بزرگوں کا حلقہ ارادت بھی وہاں بہت ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے والے بھی بہت ہیں، اور میاں اپنا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سے ملنے والے، اس طرح بزرگوں کا وہ ایک مرکز ہے۔ تو وہیں ہمارے سلسلہ کے بزرگ اعلیٰ جو ہیں حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری انہیں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی حلقہ ارادت بہت ہے۔ اور ویسے بھی قصور میں بہت ذوق ہے، بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اس کی ایک اپنی ثقافتی اور سماجی ایک حیثیت ہے ہمارے چیٹ۔ تو وہاں بہت سی محافل ہوتی ہیں، بلکہ سارا سال وہاں حضور کے نام لیوا، حضور کے پروانے جو ہیں وہ مختلف مجالس جو ہیں وہ سجاتے رہتے ہیں۔
تو چنانچہ وہاں مجھے میرے ذوق کو پروان چڑھنے کا موقع جو ہے وہ وہاں ملا، اور وہاں کافی ہلکا بن گیا. تو یہیں سے میں گویا اصل میں باقاعدہ مجالس میں پڑھنے کا ذوق تو پہلے پیدا ہو گیا. حضرت میاں صاحب کا میں ذکر کیا آپ سے پیر و مرشد کا، ان کی نگاہ کرم سے ہمارا تو ایمان ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، تو ان کا جو خصوصی ان کی توجہ سے وہ تو تھا ہی، لیکن قصور میں آ کر اس ذوق کو پروان چڑھنے میں مدد ملی. یہاں بہت سی مجالس میں نے شرکت کی، اور پھر ہوتے ہوتے میری شروع جو تھی وہ اسی طرح بزرگوں کی مجالس میں اور جلسوں میں شرکت کرنے سے پورے پاکستان میں پھیل گئی. چنانچہ جو کچھ بھی ہوں میں وہ آپ کے سامنے ہوں. اچھا، آپ کی اس بات سے یہ تو ظاہر ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کافی عرصہ سے نعت گوئی اور نعت خوانی میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اب تک آپ نے کتنے ممالک میں نعت گوئی اور نعت خوانی کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ویسے میں اپنے طور پہ ہی دوسرے ممالک میں تو گیا ہوں، وہاں مجالس میں حصہ میں نے ضرور لیا ہے. کہ میں نے ہندوستان میں حضرت مجدد افسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی ہے قافلے کے ساتھ، اور وہاں بھی مجھے اپنا نعت پڑھنے کا موقع ملا، اور مختلف مقامات پہ میں نے اپنے یعنی نعت کیا کلام لوگوں کو سنایا، سامعین کو مختلف مقامات پہ پڑھا میں نے. لیکن خاص طور پہ وہ جب چادر پاکستان کی طرف سے وہاں چڑھائی گئی آپ کے صاحبزادہ قیوم اول رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، تو اس وقت ایک خاص منظر تھا، کیونکہ اس میں ہندوستان کے مختلف علاقے سے مسلمان اس میں شریک ہو رہے تھے، اور دور دراز سے نقش بندی سلسلے کے اکابر بزرگ جو تھے وہ وہاں شامل تھے. اس لیے میں نے خاص طور پہ چادر چڑھانے کے وقت اپنے ملک کی نمائندگی بھی کی، اور اپنے طرف سے مختلف اشعار کا گلدستہ میں نے وہاں پیش کیا. بزرگوں کا کلام بھی تھا، اس میں میرا بھی کلام شامل تھا. بہرحال وہ اس لحاظ سے مجھے یاد رہے گی وہ محفل کہ اس وقت سامعین پہ عجیب جذباتی کیفیت اور رقت کا عجیب عالم تھا، جو کم دیکھنے میں آتا ہے مجالس میں. تو بڑی رقت کے ساتھ عالم اسلام کے لیے وہاں پھر بعد میں دعا بھی کی گئی، اور وہاں میں نے اس وقت حاضری دی. اس کے بعد پھر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی کرم نوازی کی وجہ سے مجھے یعنی دیار پاک کی حاضری بھی نصیب ہوئی، اور وہاں مختلف محافل میں مجھے شرکت کا موقع ملا. یہ خصوصی کرم ہے. اس وقت بھی میں 5ویں دفعہ وہاں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. پچھلی دفعہ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں میں عمرہ کی ساتھ حاصل کر کے گیا ہوں، اس میں میرا بچہ بھی تھا، میری اہلیہ بھی تھی. یہ حضور کا خاص کرم ہے کہ مجھے وہاں حاضری کا موقع ملا، اور وہاں میں نے مختلف محافل میں پڑھا بھی. اور جہاں تک حاضری روضہ پاک کے سامنے تعلق ہے تو وہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو کوئی اپنے آدمی کو کوئی یعنی اس کو لکھنے کی یا پڑھنے کی کوئی ہوش نہیں رہتی. وہاں تو جذبات بھی اٹھتے ہیں، اور آدمی میں نے ایک شعر بھی بعد میں لکھا، اس میں اس کی عکاسی کی ہے کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. تو یعنی ان کے علاوہ مجھے اب آپ حضرات کی خصوصی دعوت پہ جمعیت احسان کی طرف سے جو ملی ہے، تو مجھے یہاں برطانیہ کے اب تک مختلف شہروں میں آپ کے موقع ملا ہے حاضری کا. تو کیا آپ نے نعت گوئی اور نعت خوانی میں کوئی امتیاز حاصل کیا ہے؟ نعت خوانی اور نعت گوئی میں جہاں تک کوئی امتیاز حاصل کرنے کا تعلق ہے، وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کا ثنا خواں ہونا ہی بہت بڑا امتیاز ہے. لیکن پھر بھی اس میں مجھے ایک موقع ملا مقامی طور پہ، تو کئی ایک محافل میں مجھے خصوصی طور پہ اسناد بھی ملی ہیں اور تمغے بھی ملے ہیں. لیکن
ایک کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کراچی میں منعقد ہوا تھا، آج سے کوئی 7-8 برس پہلے. تو اس وقت وہاں وہ پاکستان نعت کونسل بنی تھی. اب تو شاید اس کی جگہ کچھ اور وہاں ان لوگوں نے اور کوئی جماعت بنائی ہے. بہرحال وہ انہوں نے کل پاکستان بنیاد پہ مختلف شہروں سے مقابلے کروانے کے بعد جو نعت خواں آزاد منتخب ہوئے تھے ان کو انہوں نے وہاں مدعو کیا تھا. اس میں بڑے بڑے نامور نعت خواں تھے. تو دوسرے سال اس میں مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اول انعام انہوں نے دیا، اور خانہ کعبہ کے ماڈل پہ ایک ٹرافی بھی تھی، وہ مجھے انہوں نے دی. اور اس سے اگلے سال بھی پھر میں گیا تو پھر بھی مجھے خصوصی انعام وہاں سے ملا. باقی سب سے بڑا انعام تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا انعام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو ثنا خاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہو جائے. اس سے بڑا انعام اور میں کچھ نہیں سمجھتا. مجلس حسان جو آپ نے پاکستان میں قائم کی ہے جی، اس کو قائم کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا اور اس کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور بڑا وسیع سوال ہے. یہ آج سے تقریباً 16 برس پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت میں مختلف محافلوں میں شرکت کرتا تھا، لیکن جب یہ دیکھتا تھا کہ لوگ مختلف بزرگوں کے دن مناتے ہیں، مثلا یوم حالی مناتے ہیں، یوم اقبال مناتے ہیں، یوم غالب مناتے ہیں، تو میں ان ایام میں یعنی ان کے یاد میں جو پروگرام ہوتے تھے مقامی طور پر ان میں بھی شریک ہوتا رہا. تو مجھے خیال آتا رہا افضل صاحب کہ آخر ہم لوگ جو نعت گو ہیں، نعت خواں ہیں، ان کی جو روایت ہے یا ان تک جو یہ سلسلہ آ رہا ہے، یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور جنہوں نے ان کا آغاز کیا ان کی یاد کوئی تازہ نہیں کرتا، نہ ان کو کوئی مطلب ان کی یاد میں کوئی نشست کا اہتمام کرتا ہے، نہ ان کا کوئی دن مناتا ہے. میری مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس تاریخ میں جو نعت گوئی کے سلسلے میں سب سے نمایاں نام ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ آخر ان کا دن کیوں نہ منایا جائے اور ان کی یاد میں مجلس کیوں نہ قائم کی جائے، جبکہ وہ ہمارے امام بھی ہیں اور پھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایک رتبے کے وہ شاعر ہیں کہ ان کو حضور نے منتخب فرمایا. علماء سے کبھی کبھار ان کے متعلق سنا کرتا تھا. تو یہ خیال مجھے آتا رہا کہ آخر ہم اپنا سلسلہ جس سلسلے کا آغاز جب کرتے ہیں تو پھر کہاں سے کریں. تو چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ عقیدت کا ہونا لازم تھا. چنانچہ میں نے یہ سوچا کہ بھئی ان کی یاد میں نہ صرف یہ کہ ایک مجلس قائم کی جائے بلکہ ان کا دن منانے کا آغاز کیا جائے، تاکہ لوگوں کو ہماری جو اسلامی ثقافت ہے، صحیح معنوں میں جو اسلامی ثقافت ہے، اس کا بھی لوگوں کے سامنے مظاہرہ ہو. اور پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی کوئی آج کی پیداوار ہے یا ہماری محض ایک اپنی ایجاد ہے، ان کی غلط فہمی بھی دور ہو اور لوگوں کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم منتخب شدہ نعت خواں اور نعت گو کا صحیح معنوں میں تعارف بھی ہو. یہ میرے پیش نظر تھا اس وقت، یہ میرا جذبہ تھا. چنانچہ اللہ کا فضل ہوا کہ یہ سب سے پہلے سعادت یہ قصور کے حصے میں آئی، اور مجلس حسان کو یہ سعادت ملی کہ تاریخ میں سب سے پہلے یوم حسان حضرت حسان بن ثابت کی یاد میں منانے کا آغاز اسی مجلس نے کیا ہے. ویسے تو بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کا آغاز مجلس حسان نے ہی